میرا میرا کوشچن دو سوال آپ سے ہیں. یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک اور دھماکہ خیز ہفتہ حکومت کی طرف سے کوشش کہ جو ان پر تنقید ہوتی ہے اس تنقید کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے, اس کو گلا گھونٹ دیا جائے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ہیں جس پر آپ نے سوالات بھیجے ہیں, تو پوچھیں. پہلے تو 100,000 سبسکرائبرز پہ آپ کو بہت ساری مبارکباد. اور دوسرا یہ جو ابھی سوشل میڈیا کا بل جو پاس ہوا ہے, تو اس سے ایس ٹی ایچ اور اس جیسے دوسرے چینلز کا مستقبل کیا ہوگا, اور اس سے نمٹنے کے لیے آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ آج پتہ چلا ہے کہ حکومت نے میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک قانون منظور کیا ہے. اس قانون کے تحت اگر آپ کا چینل یعنی ایس ٹی ایچ بند کر دیا جاتا ہے تو اس کا آپ نے کوئی آلٹرنیٹ رکھا ہے؟ ایک طرف تو مین اسٹریم میڈیا سے جو خبر ہمیں دی جا رہی ہے وہ اکثر تو حکومتی موقف ہوتا ہے. دوسری طرف سوشل میڈیا کا یا اسٹیج وغیرہ جیسے پلیٹ فارم ہے, اس سے جو خبر ہمیں مل رہا ہے تو ہمیں دونوں کو جج کرنے کا موقع ملتا ہے. اب اس کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے, ان کا گلا دبایا جا رہا ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل سچ تو یہ اسٹیج وغیرہ یہ پلیٹ فارم ہمیں دے رہا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ پابندی لگ گئی تو اسٹیج آپ کنٹینیو کر پائیں گے؟ بہت شکریہ جی. پہلے تو سبسکرائبرز کا آپ نے ذکر کیا, اور آپ اس امر کے عینی شاہد ہیں کہ ہم نے کبھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ بٹن دبائیں وہ بٹن دبائیں. میرے خیال میں اگر لوگوں کو طلب ہے اور ان کے خیال کے مطابق ان کو معلومات مل رہی ہیں ضرورت کے مطابق, تو وہ خود ہی اس چینل کو دیکھیں گے. تو یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہے. اگر آپ اس چینل کو نہ دیکھیں تو میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا ہوں دیکھنے کے لیے. تو آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے اس کو سبسکرائب کیا اور جو اس کو دیکھتے ہیں اور ٹرسٹ کر کے دیکھتے ہیں. جو آپ نے ذکر کیا حکومت کی طرف سے ریگولیشن کا, یہ ایک بہت ہی بڑا اور خوفناک قسم کا داؤ ہے جنہوں نے کھیلا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے. اس کے اندر جو اتھارٹی بنائی ہے, اگر آپ اس بل کو پڑھیں, میں اس کو ٹویٹ بھی کر چکا ہوں, آپ اس کی تفصیل یقیناً پڑھیں, اخبارات میں بھی چھپی ہوئی ہے, کیونکہ یہ آپ کے بارے میں ہے, یہ معلومات آپ تک پہنچتی ہیں, اس کا رستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اتھارٹی بنائی گئی ہے, وہ زمین کے اوپر اگر کسی کے پاس میڈیا کے حوالے سے کوئی طاقت ہے تو اس اتھارٹی کے پاس طاقت ہے. کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو اس اتھارٹی کے حوالے نہ کی گئی ہو. وہ چینل بند کر سکتے ہیں, وہ جو مختلف بین الاقوامی کمپنیاں ہیں ان کے آفسز کے اندر سے معلومات نکلوا سکتے ہیں, وہ کسی بھی کمپلینٹ کے اوپر جو صیغہ راز میں جس کا نام رکھا جائے گا کوئی بھی تادیبی کارروائی کر سکتے ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. مطلب ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اٹ از بیانڈ بلیف. تمام کا تمام معاملہ جو ہے یہ شروع ہوا ہے عمران خان صاحب کی حکومت کی جب گت بننی شروع ہوئی, ان کی اپنے اعمالوں کی وجہ سے. جو حکومت اچھے کام کر رہی ہوتی ہے, جو عوام میں واقعتاً پاپولر ہوتی ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ اس کے اوپر تنقید کرتے رہیں. لوگ ویسے اس کے اوپر تنقید کریں گے بھی کیوں, میں سنجیدہ فورمز کی بات کر رہا ہوں, اگر وہ اچھے کام کر رہے ہوں. میں نے ایک اور جگہ پر بھی یہ عرض کیا تھا کہ میرے جیسے پاکستانی جنہوں نے خود فیصلہ کر کے پاکستان میں رہنا قبول کیا ہوا ہے, کیونکہ ہمیں اس وطن سے محبت ہے اور ہم چھوڑ کے کہیں اور نہیں جانا چاہتے. یہ نہیں ہے کہ باہر جانے والے جو ہیں محب وطن پاکستانی, وہ بھی محب وطن ہے, لیکن میں بات کروں کہ ہم نے ایک ڈیلیبریٹ فیصلہ کیا ہوا ہے, آپشن رکھتے ہوئے ہم پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں اور ٹیکس دیتے ہیں, ریاست سے کچھ نہیں مانگتے. ایک دھیلا ہم ریاست سے اور حکومت سے نہیں مانگتے, اور نہ ہی ان کے پاس سخت ہے ایک دھیلا دینے کی. ان جیسے لوگوں تک معلومات فراہم کرنے کا جو سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے وہ مثبت معلومات سے بھرا ہو اگر حکومت کے کام اچھے ہوں. اب حکومت کے کام چونکہ اچھے نہیں ہیں اور وہ اپنے ہی نااہلی کے نیچے دبی ہوئی ہے, تو اب اس کا غصہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر نکل رہا ہے. تو ایک اس کا یہ پہلو ہے. دوسرا یہ کہ جو ریاست ہے اس کو بہت شوق ہے چیزوں کو کنٹرول کرنے کا. اس کو سیاست کو کنٹرول کرنے کا شوق ہے, اس کو اکانومی کو کنٹرول کرنے کا شوق ہے, اس کو میڈیا کو کنٹرول کرنے کا شوق ہے. جو کنٹرول چیز کرنی چاہیے وہ کر نہیں سکتے. وہ پاکستان کی ڈرفٹ ہے خارجہ پالیسی کے اندر, ڈیفنس پالیسی کے اندر. ایک ایسا ملک جس کے اندر ہر وقت ڈیفنس پالیسی اور خارجہ پالیسی کے متعلق بات ہوتی ہے, اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کی بات ہوتی ہے, ہر وقت خطرات میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ کشمیر کے معاملے کے اوپر کیا یہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے کہ ہندوستان نے 72 سال میں پہلی مرتبہ یہ واردات کس طریقے سے کی, اس کے اوپر ہمارا کیا رد عمل ہے اور کیا ہماری پالیسی ہے؟ پہلے تو ہم جمعے کو
15 منٹ کے لیے ٹریفک روک لیتے تھے, وہی بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا اہمکانہ کام تھا. اب تو ہم نے وہ حماقت بھی چھوڑ دی ہے, ہم پریٹینڈ بھی نہیں کرتے کہ ہم نے کشمیر کے اوپر کوئی بہت بڑا معاملہ اٹھایا ہوا ہے. اتنی بڑی پالیسی ڈسکورس ہے, یہ کہاں پہ ہونی ہے؟ مین اسٹریم میڈیا میں تو نہیں ہونی. تو سیاست کو بڑا شوق ہے چیزوں کو کنٹرول کرنے کا. ان کا خیال ہے کہ اگر ہم نے بحث کے تمام ایونیوز بند کر دیے تو ہمارا نام جو ہے وہ بڑا نام ہو جائے گا. میں اکثر مثالیں دیتا ہوتا ہوں, پہلے بھی ایک پروگرام میں دے چکا ہوں. وہ تمام ریاستیں جنہوں نے میڈیا کو کنٹرول کیا, جہاں پر صرف حکومت وقت یا ایک ریاستی ادارے کی آواز سنائی دیتی رہی, وہ اندر ہی اندر امپلوڈ کر جاتی ہیں. لوگوں کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. میں بار بار, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ریالٹی کو خود دروازے سے باہر جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مہنگائی ہے, میں تو صرف ری انفورس کر رہا ہوں. مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ زندگی کتنی مشکل ہے پاکستان کے اندر, اکانومی کا کیا حال ہے. آپ کی جو میرڈ ہیں ان کی بیگمات ان کو بتا سکتی ہیں, جو بریڈ ارنرز ہیں وہ خود بتا سکتے ہیں, ان کے بچے ان کو بتاتے ہیں. ہسپتالوں کا چکر لگائیں, آپ کو صحت کا پتہ چل جائے گا. سڑکوں پر ٹریول کریں, آپ کو انفراسٹرکچر کا پتہ چل جائے گا. گروسری اسٹور کے اوپر جائیں, آپ کو قیمتوں کا پتہ چل جائے گا. سبزی منڈی کے اندر جائیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بہت سبزی بک رہی ہے. تو ہماری ضرورت نہیں ہے آپ کو, ہم تو ری انفورس کر رہے ہیں. تو اب ریاست اور حکومت مل کر بنیادی طور پر یہ اسٹرینگولیٹ کرنا چاہتے ہیں. اب بنیادی سوال یہ کہ کیا اس کا اثر پڑے گا؟ بالکل اثر پڑے گا. اگر یہ اتھارٹی اس طریقے سے چلی جس طریقے سے چل رہی ہے تو وہ یقیناً ہم جیسے چینلز کو وہ شٹ ڈاؤن کرے گی, جو انتہائی غیر قانونی ہوگا, غیر اخلاقی ہوگا, غیر آئینی ہوگا. اس کا کوئی جواز نہیں ہے, اور ہم ظاہر ہے اس کو فائٹ آؤٹ کریں گے, عدالتوں وغیرہ میں جائیں گے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ واردات جو ہیں وہ کرنے والے ہیں, یہ پاکستان کو برما میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کو ایک نازی جرمنی والا جو پیج ہے نا وہ پاکستان کے اندر انسٹال کروانا چاہتے ہیں. ان کو بہت شوق ہے. چائنا کی مثالیں دیتے ہیں جی کہ چائنا کے اندر ٹویٹر بند ہے, فیس بک بند ہے, اور چائنا کے اندر جو ہے وہ دیکھیں کتنا امن ہے. تو چائنا کے اندر امن ہے, تو امن کے ساتھ چائنا نے ترقی بھی تو کی ہے. آپ نے لوگوں سے روٹی چھین لی ہے, روزگار چھین لیا ہے, رزق ان کا بند کر دیا ہے, مصیبتیں ان کے اوپر آئی ہوئی ہیں. ڈیلی وہ یہ سوچتے ہیں کہ کل ہمارا کیا بنے گا. ریاست اور حکومت نے دیا کیا ہے لوگوں سے, ایک بات کرنے کا پلیٹ فارم جو اویلیبل ہے وہ بھی آپ ان سے چھیننا چاہتے ہیں. تو بنیادی طور پر ہم بہت فیشزم کی بات کرتے ہیں, ہر دوسرے ٹویٹ کے اندر عمران خان صاحب فیشزم کا ذکر کر رہے تھے. دس از واٹ فیشزم از. اور آپ ستم ظریفی دیکھیے, خود بیٹھ کر اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو میرے پر تنقید کرے نا آپ اس کو ذرا ٹھوک کے جواب دیں. تو ٹھوک کے جواب کہاں پہ دینا ہے؟ خط تو نہیں بھیجنا نا, کبوتر کے ذریعے پیغام تو نہیں بھیجنا, آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ہی کرنا ہے. تو خود سوشل میڈیا واریئرز جو ہیں وہ بنا رہے ہیں, گالم گلوچ والے, ٹرولنگ والے, اور جو حقیقی تنقید کر رہے ہیں ان کو بند کر رہے ہیں. تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ تنقید بند ہو جائے گی, جو ان کے آواز ملا کر پروپیگنڈا کریں گے اور فکشن کریٹ کریں گے اور آپ کو طوطا مینا کی کہانیاں بتائیں گے, ان کی آواز کو پھیلائیں گے, اور جو اصل تنقید والی آواز ہے, معلومات والی آواز, اس کو بند کریں گے. میں نے فرینکلی ایک دو لائر سے اس کے اوپر بات کی ہے, تو مجھے کو بہت زیادہ امید افزا فی الحال رپورٹ نہیں ملی. لیکن ٹیکنالوجی بادشاہ ہے دنیا کے اندر, تو کوئی نہ کوئی رستہ اس کا نکل آئے گا. لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس کو اگر اسی طریقے سے امپلیمنٹ کیا گیا تو اس کا یقیناً ہم پر اثر پڑے گا. اور ٹارگٹ وغیرہ جو ہے نا, یہ کانٹینٹ شانٹینٹ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ابھی جا کے کانٹینٹ ان کو یاد آیا. پہلے جب خود دنیا بھر کے غلیظ ترین گالیاں نکالتے تھے, اور ابھی بھی نکالتے ہیں, اور بدترین قسم کی سوشل میڈیا کیمپین چلاتے تھے, تب تو یاد کسی کو نہیں آیا تھا کہ جی بڑا کانٹینٹ ہے. جب دوسروں کی چادریں کھینچتے تھے تب تو کسی گھر کی چادر اور چار دیواری کا آپ کو فرق نہیں پتہ چلا. اب فرق پتہ چلا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, اگر یہ پرفارم کر رہے ہوتے تو یہ زحمت نہ کرتے. لیکن چونکہ عمران خان صاحب کو اب بچانے کی فکر ہے ان کے چلانے والوں کو, تو جو ایونیوز ہیں تنقید کے ان کو بند کرنے کی کوشش کریں, تو اس کا اثر پڑے گا. ہم کچھ کر رہے ہیں کام, اور وہ جب وقت آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا, لیکن میرے خیال میں اس کا اثر پڑے گا. اور کیا یہ پابندی اصل میں یہ جو جرنلسٹوں نے اپنے چینل بنائے ہیں یوٹیوب پہ یا انسٹاگرام پہ, یہ ان کو قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا مقاصد ہے حکومت پاکستان کی اس کے بارے میں؟ کیا اس طرح سے رائے دبا دی جاتی ہے, دبائی جا سکتی ہے, یا یہ آج بھی پرانے زمانے کے لوگ ہیں, یا سمجھتے ہیں لوگوں کو؟ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کر رہے ہیں, اور کابینہ نے منظوری دے دی ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پارلیمنٹ سے بھی پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو اس کی ذرا لیگل ویلیو بتا دیں, لیگل اسٹیٹس بتا دیں اس قانون کا جو یہ کر رہے ہیں.
اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کی پاسداری سوشل میڈیا کمپنیز نہیں کریں گی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بند کر دیں گے. تو یہ اس گورنمنٹ کے لیے، پاکستان کے لیے کچھ زیادہ بدنامی کا باعث نہیں بنے گی، کیونکہ پاسبل تو نہیں ہے کہ یہ کمپلیٹلی بند کر سکیں، اس کو بین کر سکیں. کیا پاکستان کو یہ نئے قوانین ڈارک ایجز میں، سٹون ایجز میں واپس جھونک تو نہیں دیں گے؟ کیونکہ پرسنلی جتنی ہماری لرننگ یوٹیوب سے ہوتی ہے یا یوٹیوب سے ہم جو نالج گین کرتے ہیں، شاید ہی کوئی اور میڈیم ہمیں یہ ڈلیوری دے سکتا ہو. کائنڈلی پلیز اس پہ تبصرہ کیجیے گا. جی، پہلے سوالوں کے جواب میں نے تفصیل سے بتایا کہ مقاصد کیا ہے. مقاصد بالکل ڈیپ سینسرشپ کرنا ہے. مقاصد ہے کہ تمام تنقید اور رائے کے وہ ایونیوز جن کے ذریعے لوگوں کو ایک متبادل تصویر بنتی نظر آتی ہے، ان کو بند کر دیا جائے. یہ پارلیمان سے پاس کروانے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے جو قوانین استعمال کیے ہیں اس میں امینڈمنٹ کر کے اور ایڈمنسٹریٹو ایکشن کے زمرے میں یہ لے کے آئے ہیں. تو یہ اٹ از مور لائک این ایڈمنسٹریٹو ایکشن رادر دین لیجسلیٹو ایکشن. تو یہ اس کے اوپر نئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. اگر نئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر پارلیمنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں. اپنی طرف سے انہوں نے داؤ مارا. تو ایک یہ لیگل فریم ورک ہو گیا. یہ واقعتاً سٹون ایج کے اندر لے جانے والی بات ہے. میں نے پہلے بھی بتایا یہ برما بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، چین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور چین کے اندر آپ ستم ظریفی ذرا دیکھیں کہ چین کے اندر مسلمانوں کے بارے میں جو خبریں ہیں جب وہ رکتی ہیں تو یہاں پر دبے الفاظ میں لوگ بڑی بات کرتے ہیں. کھل کے بات نہیں کرتے کیونکہ چین سے ہم نے ظاہر اتنا پیسہ ویسے جو لیا ہوا، ہم کیوں کھل کے بات کریں گے. تو بات لیکن پھر بھی لوگ کرتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چین کے اندر مکمل طور پر سینسرشپ ہے. لیکن اس کے باوجود چین کے اندر ڈائسنٹ موجود ہے. اب چین جو ہے ایک طرف تو اکنامکلی اتنا پاورفل ملک بن گیا ہے، اس نے لوگوں کے اتنے مسائل حل کیے ہیں، اس نے غربت کا خاتمہ کیا ہے، انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. وہاں پر وہ کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی کرتے. تو کیرٹ بھی بڑی بھاری بھرکم ہے، سٹک بھی بڑی بھاری بھرکم ہے. یہاں تو کیرٹ تو ہے نہیں، یہاں تو لوگوں کے لیے صرف سٹک ہی سٹک ہے. اور وہ سٹک جو ہے بڑے ڈنڈے میں تبدیل کر کے لوگوں کے سر پہ مارے ہیں تاکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی وہ عاری ہو جائیں، وہ جان نہ پائیں کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور عمران خان صاحب بیٹھے ہوں تخت کے اوپر اور آرڈر پاس کر رہے ہیں اور لوگ کہیں جی واہ واہ جی خان صاحب کیا بات ہے آپ نے کیا یہ جملہ بولا ہے، کیا دنیا کا جغرافیہ آپ نے تبدیل کیا، کیا آپ نے اسلام کی تعلیمات دی ہیں، واہ واہ جی واہ واہ. ان کو واہ واہ والے لوگ چاہیے. اور حقیقت میں لوگ جو ہیں بے شک سنک ہول کے اندر جاتے رہیں. تو سٹون ایج میں پھینکنے والی بات ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ بالکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا. ٹویٹر اور فیس بک اور جو دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ تو نہیں آپ کی بات مانیں گے نا. وہ کیوں مانیں گے؟ انہوں نے ایک گلوبل انفارمیشن نیٹ ورک اس وجہ سے تو نہیں بنایا کہ ایک نااہل قسم کا نظام جو ہے اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے ان کو بند کر دے. تو کل تو ہر ملک کے اندر ہر ڈکٹیٹرشپ جو ہے یا جو سویلین روپ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے یا فیشسٹ پارٹیز جو ہیں وہ بند کر دیں گی. تو وہ تو نہیں مانیں گے. اگر نہیں مانیں گے تو پھر آپ کے سامنے تو بڑا مسئلہ ہوگا. آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کو ختم کر دینا. تو پھر آپ جس دنیا سے پیسے لے کر آپ اپنی معیشت کو چلا رہے ہیں، آئی ایم ایف کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر جن ممالک کے پاس ووٹنگ رائٹس ہیں وہ تمام کے تمام فری میڈیا پر یقین رکھتے ہیں. یورپین یونین جس کے ساتھ آپ کی ڈپلومیسی جڑی ہوئی ہے اور تجارت جڑی ہوئی ہے وہ فری میڈیا پر یقین رکھتے ہیں. تو آپ بند کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کی کیسی بدنامی ہوتی ہے. لیکن چونکہ حماقتوں سے بھرا ہوا ایک ذہن ہے پاکستان کے اندر، ہو سکتا ہے یہ کر بھی لیں. اور میں بتا رہا ہوں یہ صرف حکومت کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس کے اوپر حکومت اور ریاست ایک پیج کے اوپر ہے. یہ لانگ ٹرم چلنے والا نہیں ہے. اگر آپ نے پاکستان کو نارتھ کوریا بنانا ہے تو وہ علیحدہ بات ہے. نارتھ کوریا کے ذریعے اگر آپ نے کی طرح آپ نے اگر زندگی گزارنی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے ماڈرن دنیا کے ساتھ انٹریکشن کر کے اور ان کی مدد سے اور ان کی مین سٹریم سویلائزیشن سے سیکھ کر کام کرنا ہے تو پھر اس طرح کے کام جو ہیں آپ کو بدنامی کی طرف ہی لے کے جائیں گے. لیکن انہوں نے کیا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا رول بڑا کروشل ہے. میں آپ کو بتاؤں مکمل طور پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز نے، اپوزیشن نے جس طرح اس ملک کے عوام کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے وہ ایک اور ہی کہانی ہے. جو حکومتوں نے اور جن لوگوں نے وارداتیں کی ہیں الیکشنز کے اندر انہوں نے جو کیا وہ تو کیا ہی کیا. جو اپوزیشن جماعتوں نے کیا ہے وہ ایک اور ہی کہانی ہے. تو اس کے اوپر وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر جاگیں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں پاکستان تحریک انصاف کے بہاف پر جو لوگ بات کرتے ہیں، آئی ڈونٹ بلیو کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے.
میرے اتنے دوست ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، دیر فائن پیپل، بہترین لوگ ہیں، پولیٹیکلی کمیٹڈ ہیں، بہترین لوگ ہیں، سوچ سمجھ رکھنے والے ہیں، وہ بھی اس کے اوپر بہت نالاں ہیں۔ کل کو جب طاقت ہاتھ میں نہیں رہے گی نا تو عمران خان تو چلتے ہی ٹویٹر کے ذریعے ہیں، تو پھر اگر ٹویٹر بند ہوا پاکستان کے اندر اور تمام اکاؤنٹس کا ڈیٹا موجود ہوا تو عمران خان صاحب پھر کیسے سیاسی طور پر زندہ رہیں گے، کیسے سانس لیں گے؟ اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ تحریک طالبان کے سابقہ ترجمان احسان اللہ احسان جو کہ پاکستانی آرمی کے حراست میں تھے، ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر یہ خبر گردش کر رہی ہیں کہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ کیا واقعی وہ فرار ہو گئے ہیں یا یہ ایک پروپیگنڈا ہے؟ شکریہ۔ جی میری معلومات یہی ہیں کہ وہ فرار ہو گئے ہیں، اور میں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کیا جو غیر رسمی آفیشیل ورژن ہے، جس کے اندر بتایا گیا کہ وہ آپریشنز ان کے ذریعے کروائے جا رہے تھے، ان کو کسٹڈی میں رکھ کر بتایا جا رہا تھا، جانا جا رہا تھا کہ افغانستان کے اندر سے کون لوگ پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں، اور وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے۔ ان سے منسلک ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ ایسا نہیں ہے، لیکن ہماری معلومات یہ ہے کہ ایسا ہو رہا تھا۔ انہی آپریشنز کے درمیان جو ہے وہ سلپ دے گئے ہیں اور چلے گئے ہیں۔ وہ کس کی کسٹڈی میں، دیٹ شوڈ بی ویری انٹرسٹنگ، لیکن جس قسم کے وہ بیانات دے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ہاسٹائل ایجنسیز جو ہیں ان کی کسٹڈی میں ہیں۔ آزاد طریقے سے تو آپ اس طرح کام نہیں کر سکتے، تو جو آپ نے خبر سنی ہے وہ درست ہے۔